سخاوت کی دنیا کے اندر حاتم طائی کا بہت بڑا نام ہے، لیکن اگر آپ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سخاوت کے واقعات سنیں تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حضرت امام حسین کی سخاوت کے آگے حاتم طائی کی سخاوت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں ایک دفعہ چند مہمان آ گئے تو آپ نے ان کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ رات کے کھانے میں جو گھر کا کھانا بنا ہوا تھا اور جو دودھ تھا وہ سارا ان کو پیش کر دیا۔ وہ سارے لوگ کھانا بھی سارا کھا گئے اور سارا دودھ پی گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین خود اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والے سارے بھوکے رات کو سوئے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھوکا رہنے میں بھی عجیب ہی لذت ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام راستے پر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں چند لوگ غربا بیٹھے تھے جو کہ کھانا کھا رہے تھے مل کر۔ ان کی نظر جب نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر پڑتی ہے تو دل میں خواہش پیدا کرتے ہیں کہ یار کاش حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے پاس آ کر چند لقمے روٹی کے لے لے تو ہماری برکت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر گزارش کرتے ہیں کہ اے نواز رسول، ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور چند روٹی کے لقمے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فوراً ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور زمین پر بیٹھ کر جو کھانا کھا رہے تھے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دو چار لقمے لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، مجھے کھانے کی ذرا حاجت نہیں تھی، لیکن آپ کا خلوص دیکھ کر میں یہاں کھانے کے لیے آ گیا ہوں اور چند لقمے کھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرور کرنے والوں کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر عراق کے کچھ لوگ آتے ہیں، 10-12 لوگ تھے۔ جب آپ کے ہاں آتے ہیں تو انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کا نہیں علم تھا، چنانچہ انہوں نے مختلف جگہوں سے پوچھتے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے کر آتے ہیں اور سب کو فردن فردن بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ پھر ان سب کو ایک خوبصورت مکان کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور پھر خود نوکر کو حکم کرتے ہیں، ساتھ میں مل کر 2 بکریاں ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر نوکر ہونے کے باوجود، خادم ہونے کے باوجود کھانا خود اٹھا کر مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے ہاتھ تلانے لگتے ہیں تو وہ نواز رسول کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے کیوں روک رہے ہیں، حالانکہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ آپ مجھے نیکی کے اور ثواب کے کام سے روک رہے ہیں۔ تو آگے سے وہ لوگ بھی اجازت دے دیتے ہیں اور ساتھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ راستے کے اندر جا رہے تھے تو کسی شخص نے حضرت امام حسین نواز رسول کو آواز دی اور فرمایا اے شخص میرے قریب آ جا، میری مدد کر، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، میری مدد کر تاکہ اس بوجھ کو میں اپنے سر پر اٹھا کر لے جاؤں اور اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اب وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ میں جس کو آواز دے رہا ہوں یہ نواز رسول ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام قریب پہنچتے ہیں اس وقت وہ پہچان لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے سمجھا کوئی اور آدمی تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ نواز رسول ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جھکتے ہیں اور اس کا وزن اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دو، آج یہی سمجھ لو کہ میں ایک عام آدمی ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے، اور ساتھ میں آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی عاجزی کے اندر اور سخاوت کے اندر گزاری ہے، اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کا مطالعہ کریں، واقعات پڑھیں تو اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کائنات میں جتنی سخاوت حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کی تھی اس سے بڑا کوئی اور سخی کائنات میں نہیں تھا۔